السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ایمان افروز واقعے کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس میں صبر، اطاعت اور اللہ کے حکم پر مکمل یقین کی سب سے بڑی مثال موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم کی زندگی سے جب وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی لیکن ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا۔ ایک رات حضرت ابراہیم سو رہے تھے۔ رات کا سکون تھا، خاموشی تھی اور ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ اسی رات اللہ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ حضرت ابراہیم کو ایک خواب آتا ہے، لیکن یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ اس خواب میں انہیں واضح طور پر دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے سب سے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس خواب کو دیکھتے ہی جاگ جاتے ہیں۔ ان کے دل میں خوف نہیں تھا لیکن ایک بھاری کیفیت ضرور تھی۔ وہ سوچتے ہیں، کیا یہ صرف ایک خواب ہے؟ آئیے اللہ کا حکم ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو آزما رہا تھا کہ کیا وہ اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے حکم پر قربان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت ابراہیم کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ ان کا ایمان مضبوط تھا اور وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ بیٹا جسے انہوں نے برسوں کی دعاؤں کے بعد پایا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے وقت کو جیسے روک دیا ہو۔ حضرت اسماعیل نے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، اے میرے والد، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو محبت کے بھی تھے۔ حضرت اسماعیل کی بات سننے کے بعد حضرت ابراہیم کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ کیفیت کمزوری کی نہیں تھی بلکہ محبت اور اطاعت کے درمیان ایک عظیم امتحان کی تھی۔ لیکن ان کا ایمان واضح تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے میں حضرت ہاجرہ کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر گئے تھے تو وہ وقت بھی ایک عظیم آزمائش تھی۔ وہ ایک سنسان وادی تھی جہاں نہ پانی تھا، نہ انسان، نہ کوئی سہارا۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ جب پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل پیاس سے بے چین ہوئے تو حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان بار بار دوڑیں۔ وہ ہر طرف دیکھتی تھیں کسی مدد کی امید میں، لیکن وہ دوڑ صرف اللہ پر یقین کی علامت تھی۔ آخرکار اللہ کے حکم سے زمزم کا پانی جاری ہوا۔ یہی پانی آج بھی قیامت تک موجود ہے۔ حضرت ہاجرہ کی یہی قربانی اور صبر حضرت اسماعیل کی پرورش کی بنیاد بنی۔ اب وقت آ چکا تھا ایک اور عظیم امتحان کا۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں جو حکم دیکھا تھا وہ صرف ایک خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کا واضح حکم تھا۔ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دیکھتے ہیں، وہ بیٹا جو برسوں کی دعاؤں کے بعد ملا تھا۔ حضرت ابراہیم دل میں سوچتے ہیں، اللہ، یہ تیرا حکم ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ اب دونوں باپ بیٹا اس مقام کی طرف چل پڑتے ہیں جہاں یہ عظیم امتحان ہونا تھا۔ راستہ خاموش تھا، صرف قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم کے دل میں محبت تھی اور حضرت اسماعیل کے دل میں مکمل اطاعت۔ شیطان بار بار وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی حضرت ابراہیم کے دل میں، کبھی حضرت ہاجرہ کے دل میں، کبھی حضرت اسماعیل کے دل میں، لیکن تینوں اللہ کے ذکر سے اس وسوسے کو رد کر دیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم روانہ ہو رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اعتراض نہیں کیا۔ ان کے دل میں صرف یہ تھا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ماں کا دل ٹوٹ بھی سکتا تھا، لیکن ایمان نے اسے مضبوط رکھا۔ آخرکار وہ جگہ آ گئی۔
حضرت ابراہیم خاموشی سے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے لیکن دل انسان تھا، جذبات تھے۔ حضرت اسماعیل خود کہتے ہیں، ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ حرکت نہ کروں اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم مزید رو پڑتے ہیں لیکن رکتے نہیں۔ حضرت ابراہیم چھری اٹھاتے ہیں، آسمان بھی جیسے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، اور چھری چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جہاں اللہ کی قدرت ظاہر ہونے والی تھی۔ چھری چلتی ہے لیکن کاٹتی نہیں، بار بار کوشش کی جاتی ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک عظیم دمبا قربان کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دمبا نازل ہونے کے بعد وہ عظیم آزمائش مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم نے ثابت کر دیا تھا کہ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی محبت بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ حضرت اسماعیل زمین سے اٹھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم فوراً اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کچھ لمحوں تک دونوں خاموش رہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ اللہ کی رضا حاصل ہونے کی خوشی کے آنسو تھے۔ جب حضرت حاجرہ کو اس آزمائش کے مکمل ہونے کی خبر ملتی ہے تو ان کا دل اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ عام واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کے خاص بندوں کا امتحان تھا۔ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دیکھتی ہے اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم شان، یہ وہ واقعہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ آج دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یہی عظیم قربانی ہے۔ یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، اپنی محبتوں اور اپنی انا کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکانے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہر امتحان میں صبر کیا۔ انہیں آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، انہیں سنسان وادی میں اپنے اہل خانہ کو چھوڑنے کا حکم ملا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تب بھی انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بنایا۔ حضرت اسماعیل بھی اس واقعے میں صبر اور فرمانبرداری کی عظیم مثال بن گئے۔ ایک نوجوان بیٹا جسے معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کے حکم سے اسے قربان کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی اس کے دل میں نہ خوف تھا نہ شکایت، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ آج بہت سے لوگ قربانی کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں، لیکن اس واقعے کا اصل پیغام بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ انسان کے دل میں کتنی سچائی، کتنا ایمان اور کتنی اطاعت موجود ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی چیز چھوڑنی پڑ جائے تو ایک مومن پیچھے نہیں ہٹتا۔ سوچئے، اگر حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے سامنے جھک سکتے ہیں، اگر حضرت حاجرہ صبر کر سکتی ہے، اگر حضرت اسماعیل اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے چھوٹے چھوٹے احکام پر عمل نہیں کر سکتے؟ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور قربانی کا ایسا سبق ہے جو قیامت تک انسانیت کو راستہ دکھاتا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسے مزید اسلامی واقعات اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔